بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے ستو اور پانی کا ذات لے کر مکہ مکرمہ سے کم و بیش 3 یا 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہرا نامی پہاڑ کی ایک غار میں تشریف لے جاتے۔ وہاں کئی روز تک قیام پذیر رہتے۔ چھوٹا سا غار جس کا طول و عرض کوئی زیادہ نہ تھا، بعض اوقات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی اور قریب ہی کسی جگہ پر بیٹھ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر عبادت کرتے، کائنات کے مشاہدے اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت نادرہ پر غور فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے، اور جب زاد ختم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لے جاتے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتی۔ روایت میں ہے کہ 2 فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی ایک وادی میں تھے۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ انہیں ایک آدمی کے وزن سے تولو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تولا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھاری رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے 1000 افراد کے مقابلے میں وزن کیا گیا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے وزنی ہوئے۔ اس فرشتے نے کہا اگر تم انہیں ساری امت کے مقابلے میں تولو گے تب بھی یہی وزنی رہیں گے۔ پھر ایک فرشتے نے کہا ان کا پیٹ چیر دو۔ دوسرے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر آپ کا سینہ مبارک چیرا اور آپ کا دل نکال کر اس میں سے شیطان کا حصہ نکال پھینکا جو خون کے ایک لوتھڑے کی شکل کا تھا۔ پھر ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا ان کا سینہ اچھی طرح دھو ڈالو جیسے برتن دھویا جاتا ہے۔ اس نے خوب دھویا، پھر سکینت منگوائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھر دی۔ پھر ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا اب اسے سی دو۔ اس نے سی دیا۔ پھر دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر لگا دی۔ بعد ازاں وہ دونوں چلے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں محسوس ہوتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے عمل کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب جبریل امین علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے نے مجھے پکڑ کر زور سے دبایا جس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے دوسری بار مجھے زور سے پکڑ کر دبایا حتیٰ کہ مجھے شدید تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ اس نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری بار پھر ایسا ہی ہوا۔ میں نے کہا اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے آپ کا رب ہی سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ وہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اس نے انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ وحی کا آنا فرشتے کا ایک بار نہیں بلکہ 3 بار دبانا اور اس سے تکلیف ہونا یہ واقعہ کوئی معمولی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے خاصی گھبراہٹ ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی آیات پڑھتے ہوئے گھر کو چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے لرز رہے تھے۔ گھر پہنچے تو دکھ سکھ کی ساتھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حسب سابق خندہ روئی سے استقبال کیا۔ ارشاد ہوا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی طاری تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لحاف چادر اڑا دی، اور جب خوف دور ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ سے فرمایا
خدیجہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ پھر انہیں پورا واقعہ سنایا اور فرمایا مجھے تو اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دانائی اور سمجھداری دیکھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے خوبصورت الفاظ میں تسلی دی، کہنے لگیں ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفات کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق کی گواہی دی کہ آپ تو رشتے جوڑتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، عاجز لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں اور نداروں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور ناگہانی آفت سے متاثرین کی مدد کرتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مزید تسلی کے لیے ایک مرتبہ پھر اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے گھر کا رخ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لیا اور وہاں جا کر ورقہ سے کہا بھائی اپنے بھتیجے سے سنیے یہ کیا کہتے ہیں۔ ورقہ جو اس وقت ضعیف ہو چکے تھے اور نابینا بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ ورقہ پکار اٹھے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، کاش میں قوی ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغام لے کر آیا ہے اس سے دشمنی کی گئی ہے اور اسے تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا اعلان کا دن دیکھنا نصیب ہوا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا اور ساتھ دوں گا۔ صحیح بخاری۔ اس ساری گفتگو کے دوران سیدہ خدیجہ بھی موجود تھیں۔ وہ اپنے آپ کو آنے والی آزمائشوں اور قربانیوں کے لیے تیار کر رہی تھیں جو راہ حق کے مسافروں اور توحید کے علم برداروں کو پیش آیا کرتی ہیں۔